السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نواز نہایت اہم پیش رفت اور بہت بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس کیا ہیں جناب؟ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ علی بلال شہید جو ہیں ان کی ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ساری رات ان کے لواحقین بشمول پی ٹی آئی لیڈرشپ تھانے میں بیٹھے رہے ہیں، ساری رات تھانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ایف آئی آر ان کی مرضی کی نہیں کٹ سکی۔ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، لیکن میں ایک بات پھر آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نہ اس ٹویٹ کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، نہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں اتنی طاقت ہے۔ جب ایک شخص اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا تو اپنے کارکن کی ایف آئی آر کیسے کٹوا سکتا ہے؟ باقی سونے پہ سہاگا یہ جناب والا کہ جو ایف آئی آر جس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، ایف آئی آر سے پہلے جو ان کے لواحقین کٹوانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو پہلے دنگا سمجھ لیجئے، فساد سمجھ کے لیجئے، لاٹھی چارج کے دوران سمجھ لیجئے، وجوہات جو بھی ہوں ایکس وائی زیڈ، لیکن تمام کے تمام لوگ ایک بات پہ ڈٹرمنڈ ہیں، ایک بات پہ متفق ہیں کہ ان کو پولیس والوں نے اٹھایا تھا۔ اب پولیس کی جو کسٹڈی میں جو بندہ مر جاتا ہے تو اس کو اس کی رسپانسبلٹی تو ظاہری بات ہے وہ اسپیسیفکلی اس ادارے پہ ہوگی، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے جناب والا۔ ساری رات اس کے لواحقین تھانے میں موجود رہے اور ایف آئی آر کٹی تو عمران خان صاحب کے اوپر۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ مجھے یہاں پر کوئی بات نہیں کرنی۔ اس ملک پاکستان میں سب کچھ الٹا ہے جناب۔ ایک شخص آپ کے گھر کا فرد ہو جو آپ کا چہیتا ہو اور آپ کا پیارا ہو، اور اس کے قتل کا الزام بھی آپ پر لگا دیا جائے، جبکہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص کسی اور کے آپ کہہ لیں تحویل میں تھا، حراست میں تھا، یا جو بھی لفظ آپ استعمال کیجیے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن اس ملک پاکستان میں ہم نے اس ملک پاکستان کی نہ صرف اقتدار کا جنازہ اٹھایا، بلکہ کل کے دن ہم نے اس ملک پاکستان کی عزت اتنی بے آبرو ہوتی ہوئی دیکھی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے نیوز چینلز ہیں سب نے چھاپا اس بربریت کو اور اس سفاکیت کو، لیکن نہیں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اینیویز، اقوام متحدہ کی اگر بات کریں تو جناب والا انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے لاہور میں مبینہ پولیس تشدد سے پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ہلاکت یا زخمی کرنے والوں کا جواب دہ ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر کسی کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ ترجمان نائب جنرل سیکرٹری یو این او، یونائٹڈ نیشنز آف امریکہ۔ ذلت اور ذلت و رسوائی، نہ اس سے بڑھ کر کچھ، نہ اس سے کم تر کچھ۔ اور اگر میں بات کروں ذلت اور رسوائی کی تو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہم نے کبھی نہیں اٹھائی۔ تاریخ اٹھا کر دے لیں، اور جو آپ نے دفعہ 144 لگائی، سبحان اللہ، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم بلاول صاحب کی بات کریں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں۔ بلاول صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے ملک پاکستان میں آپ کی حکومت نے ایک بندہ شہید کر دیا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنا الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشنز کی کمپین چلانے جا رہی تھی، اور آپ کے لوگوں نے، آپ کی مطلب کہ گورنمنٹ نے اس نہتے بندے کو دوسرے جہان پہنچا دیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب جواب آتا ہے میرے پاس تفصیلات نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ہو گیا، پوری دنیا کے پریس ہو گئی، ان کے پاس اطلاعات پہنچ گئی ہیں، اور ملک پاکستان کے وزیر خارجہ ان کے پاس اطلاعات نہیں۔ شاکنگ۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اطلاعات ہوں بھی کیوں، اطلاعات کیوں کر ہوں؟ ظاہری بات ہے، ہم کہاں کیڑے مکوڑے اور آپ کہاں ایلیٹ کلاس۔ ایلیٹ کلاس کا اور کیڑے مکوڑوں کا تو جناب پیر ہی نہیں بنتا۔ تو ایلیٹ کلاس کے لیے ایک آدمی مرے یا ایک کیڑا مرے، ان کے لیے اس سے بڑھ کے تو اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو جب سے یہ قانون میری نظروں کے سامنے سیدھا ہے تو مجھے آپ کے اس بیان پر کوئی تعجب نہیں۔ ہاں، انہوں نے کہا لیکن اتنا پتہ ہے کہ تحریک انصاف پرتشدد جماعت ہے اور پرامن احتجاج پر یقین نہیں رکھتی۔ علی بلال کی موت، جناب اقوام متحدہ نے اس کا ایکشن لے لیا ہے، پوری دنیا نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ جناب والا ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں، وزیر داخلہ خارجہ، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری کیوں کر ہو؟ ایک کیڑے مکوڑے کی حیثیت آپ کی نظروں میں اس سے بڑھ کر ہو بھی کیا سکتی ہے؟ باقی عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے بی بی سی اردو پہ ایک بیان دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے میں ملنا چاہتا ہوں، یہ میڈیا میں خبریں اور بیان چل رہے ہیں۔
میں نے ایسی کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا. مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں جس کے ساتھ عوام ہو سے بیساکھیوں کی کیا ضرورت. ویل یہاں پہ تو جنرلی ان کو کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے نامزد کیا میرے ہی ورکر کے قتل پر جو مبینہ طور پر پولیس نے کیا، یہ بھی ایک بڑی حیران کن چیز ہے. پوری دنیا اس کا نوٹس لے رہی ہے، اور ایک نوٹس نہیں لے رہی تو ہماری منسٹریاں اور ہمارے ادارے ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو دفعہ 44 تھی، جو دفعہ 44 کا نفاذ آپ نے کیا تھا، حماد اثر نے ایک کیس دائر کروایا تھا ہائی کورٹ میں، اور ہماری پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک وہ آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ جناب ویمن ڈے تھا تو ہم نے اس وجہ سے دفعہ 44 لگایا ہوا تھا، تو لہٰذا اب ہم دفعہ 44 کی دفعہ ہی اٹھا رہے ہیں. ویل ڈن. 7 دن کے لیے آپ نے نوٹیفیکیشن کس بات کا دیا تھا اگر آپ نے ایک دن میں اس کو اٹھانا تھا؟ اور اگر بات ایک دن کی تھی اور اگر آپ جواز رکھتے تو آئی ایم شیور پی ٹی اے جماعت والے گدھے نہیں ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے لاجک رکھتے تو یقیناً وہ آپ کی اس بات کو مان لیتے. لیکن ڈی سی کہتا ہے آپ ریلی نکال لیں اور آپ کہتے ہیں ریلی نہ نکالیں. کیا کہہ سکتے ہیں یار. اس ملک پاکستان میں وہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ اتنے زخم اتنے آبلے سے پھڑ گئے ہاتھوں میں کہ جہاں ہاتھ لگاؤ وہاں سے فوارہ پھوٹ اٹھتا ہے. تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال اس ملک پاکستان کی بن چکی ہے، اور اس ملک پاکستان میں حالات اس وقت ایسے ہیں کہ کوئی پاکستان شہر اس ملک پاکستان میں رہنے کو خوش نہیں ہے. مجبوراً جس کے پاس آپشن نہیں وہ تو بیچارہ رہ رہا ہے، باقی جن کے پاس آپشنز نہیں ہیں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر ایک انہوں نے آرٹیکل لگایا ہوا تھا کہ پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ملک پاکستان کے حق میں نہیں اچھا بول رہے، تو لہٰذا پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا کہ جناب والا کوئی بھی شخص عمران خان کی لائیو تقریر نہیں چلائے. چلے عدالت کا بھلا ہو، انہوں نے اس نوٹس کو ڈسمس کر دیا اور انہوں نے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو اور تمام لوگوں کو عمران خان کی جو لائیو ریکارڈنگ ہے اور جو نشریات تھیں، پابندی جو تھی وہ ختم کر دی. اب وہ دوبارہ عام روٹین میں اپنی جو بیان دے سکتے ہیں، اپنی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اس کو پوری میڈیا میں چلایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مزے کی خبر ہے. لیکن چلے 13 تاریخ تک جو بینچ ہے وہ فل بینچ بنے گا، اور جو جسٹس شمس محمود مرزا نے جو نوٹیفیکیشن کی جو ریکارڈز مانگے ہیں، وجہ مانگی ہے، لیکن تب تک 13 تاریخ تک ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے انٹرویوز بھی دیں اور اپنے معاملات جاری بھی رکھیں. لیکن ایک جگہ پہ انہیں ڈھیل دے دی گئی اور دوسری جگہ پہ ایک اور بڑا کام خراب ہو گیا. وہ کام خراب جناب والا اس طرح ہوا ہے کہ کوئٹہ کی ایک مقامی عدالت سے عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتار جاری. ایک جگہ پہ انہیں بولا جاتا ہے کہ آپ بول لیں، آپ میڈیا پر آ جائیں، وہیں کوئٹہ میں بلوچستان کے ایک حصہ ہے وہاں سے ایک وارنٹ گرفتاری جاری کیا جاتا ہے کہ محمد کاظم BBC اردو کوئٹہ کی یہ رپورٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئٹہ کی ایک مقامی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. کوئٹہ جوڈیشل مجسٹریٹ اول کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان پر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ جو انہوں نے کیا یہ اس کے وارنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وارنٹ ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں. اور باقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. دیکھیں اگر میں غلط نہیں تو 77 FIRs لانچ ہو چکی ہیں عمران خان کے اوپر، ایک اور کل اضافہ ہو گیا. تو ان 76 FIRs میں سے جو ایک دن پہلے تک تھیں، ان 76 میں سے ایک FIR ایسی ہے کہ جس میں محسن شاہ نواز رانجھا پر حملے کا مقدمہ ہے. جی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے. اس مقدمے میں جسٹس عامر فاروق نے اس مقدمے میں عدالت نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے. اب اس درخواست پر جناب والا فیصلہ آنا باقی ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس عدالت میں حاضری ہوگی نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ عمران خان کے خلاف اس کیس میں تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب شامل تفتیش ہوں. ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدوں نے کہا کہ عمران خان عدالتی حکم کے باوجود شامل تفتیش نہیں ہوئے، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی تک ان کی رسائی نہیں، جبکہ چیف جسٹس نے کہا تفتیشی تک ان کی یا ان کی تفتیشی تک نہیں، مسئلہ جو بھی آپ لوگ حل کریں اور اس کو ہر حال میں شامل تفتیش کریں اور اس معاملے کو حل کریں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 77 FIRs لانچ ہو چکی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور 77 FIRs کے علاوہ یہ حکومت وقت اب دیکھیں اب تو 302 بھی لانچ ہو گئی ہے. اس سے اوپر میرا نہیں خیال کوئی چیز رہ جاتی ہے. 36 کے 37 کرمنل افینسز لگا دی ہیں.
ایک توشہ خانہ کا ریفرنس کیس لگایا ہوا ہے، باقی آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا، لیکن چلے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان اور ان کی پالیٹکس سے ہٹ کے، کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے ارشد شریف قتل کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جو فل بینچ اب اس کا تیار ہو گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جمعے کو یعنی کہ آج کے دن 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے جے آئی ٹی ممبران سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جناب والا جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹس یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن چھوٹا سا سوال ہے، نہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا اگر وہ ہو گیا، اس کے بعد 25 مئی کے بعد 8 مارچ، یہ آہستہ 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 یہ لوگوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ریاست اور ماں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بری طرح سے بروٹلائزڈ ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے۔ ایک ریاست کو جو ماں کی شکل اور ماں کی تشبیہ دی جاتی تھی نا، اب وہ کسی یزید اور جابر حکمران سے کم نہیں ہے۔ آپ کی ریاست کے اندر آپ کی رعایا، دیکھیں نا، ریاست اپنی رعایا کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ریاست اپنی رعایا کا خون بہا رہی ہے، ریاست کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے۔ تو یہ کوئی اچھا گیسچر نہیں جا رہا۔ یہ ریاست ہماری ماں ہے اور اس کو ماں ہی رہنا چاہیے، اس کو کوئی فرعون اور قارون نہیں بننا چاہیے۔ تو اگر ریاست رہے گی، ریاست ماں کا کردار ادا کرے گی، تو انشاءاللہ بچے بھی اپنی وفاداریاں اپنی ماں کے ساتھ رکھیں گے۔ مگر نہ آج کل کے دور حاضر میں بچوں کو باغی ہونے میں جناب والا دیر نہیں لگتی۔ یہ بات کرنے کا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں، قطعاً کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایک عام سادہ لو عوام، ایک عام شہری کا جو میسیج ہے میں آپ تک کنوے کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی پر فوکس کیجئے، خدا را اس ملک پاکستان کی سیاسی جو کشیدگی ہے اس پر فوکس کیا جائے، خدا را اس ملک پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی پر فوکس کیا جائے، خدا را اس ملک پاکستان پہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس پہ فوکس کیا جائے، خدا را اس ملک پاکستان میں جو لوگ روزانہ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں اس پہ فوکس کیا جائے۔ ایک شخص نے بشمول اپنے چھوٹے معصوم 3 بچے، بیوی اور خود زہر کھا کر اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ تماشا اور وہ ایک لعنت اس ملک پاکستان کے ہر اس شخص کے اوپر چھوڑ کر گیا ہے جو ہماری اشرافی ہے۔ یہ لعنت اور یہ تھپڑ ہر اس شخص کے منہ پر ہے جو آج اپنے گھروں میں اپنی لینڈ کروزروں پر سفر کرتا ہے اور اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہے، وہیں اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر، اس کی رعایا آج اس ملک پاکستان میں 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے۔ جناب والا، یہ بات کرنے کا مقصد اور ریاست کو ماں کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہاں پر اتنا ہے کہ ماں اپنے تمام بچوں کو ایک جیسا لے کر چلے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔